باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات مرحوم سیدہ شوق نقوی اور مرحومہ سیدہ نوا بی بی اور اس خاندان کے جملہ مرحومین، حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء اور تمام وہ مومنین جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والے ہیں، سب کے لیے الفاتحہ۔ ایک مومنہ نے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے التماس دعا کی ہے۔ اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا، مومنین کی پریشانیوں کو، خصوصاً ابھی جو اعلان ہوا کہ تاختان بارڈر پہ جو مومنین اس وقت ابھی تک زیارت پہ جانے سے واپس آئے ہیں، جا رہے ہیں، ان سب کی پریشانی کی دوری کے لیے، صحت یابی کے لیے سب کی بابرد بلند صلوات۔ حضرات گرامی، ہر ملک کے سیاسی حالات مختلف ہیں اور وہاں کے تقاضوں کے مطابق وہاں کے مقامی علماء کا فریضہ ہے کہ وہ ان سے متعلق زیادہ مطالب کو پیش کریں۔ ایک بین الاقوامی صورتحال ہے اور ایک مقامی۔ بعض اوقات گفتگو کرنے سے ایک تو خود مجالس کا ماحول بہت زیادہ سیاسی ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ میں ہوں ٹھیک ہے پاکستانی، لیکن باہر رہتا ہوں، وہاں کے مسائل کے حساب سے وہاں اجتماعی سیاسی مسائل کو میں خود ڈیل کرتا ہوں اور سب سے زیادہ فعالیت رہتی ہے، لیکن یہاں پہ میں بہت زیادہ مداخلت نہیں کرتا۔ یہاں مقامی علماء کے لیے بہتر ہے وہ جمعوں کے خطبوں میں جاری رکھیں اور سیاسی بحثوں کو جاری رکھیں۔ بہت سے افراد مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہم تجزیے وغیرہ بعض کا ٹی وی پہ سنتے ہیں۔ مجلس، درس، لیکچر، سیاسی تبصرے، سب میں فرق ہے۔ اگر سب یہ سمجھتے رہیں کہ اس فرق کو برقرار رکھا جائے، یہ جو مجالس ہیں خود اس کے اپنے تقاضے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس مجلس کا رنگ باقی رہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو تو میں پیش کر رہا ہوں، اور بہت سی اور چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، میں نے بہت سے بیانات دیے ہیں، وہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ دوبارہ پڑھیں۔ جو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا، میری صرف یہی ہے کہ شیعہ داخلی بحثوں میں نہ الجھیں، بلکہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں
ابھی ہمیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال آ بھی نہیں رہا. بجائے اس کے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں، ہم ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے. اب ہمیں پہلی مرتبہ جب آواز ملی ہے تو ہم دشمن کا جواب دیں، داخلی جنگوں میں نہ الجھیں. شہید باقر صدر سے کہا گیا کہ بھئی یہ حوزہ علمیہ کے اندر بہت سے مسائل ہیں، آپ اس کا جواب دیں. کہا میں داخلی جنگ نہیں لڑوں گا، میں سب سے لڑوں گا، داخلی جنگ نہیں لڑوں گا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. ہمیں شاید یہ موقع مل گیا ہے کہ پہلی مرتبہ آزادی ملی ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح سے ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. داخلی جنگیں نہ لڑیں، دشمن کا مقابلہ کریں. وہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں. اس نے ہمیں اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہم ظالم ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اسی راستے پہ چلنے لگے جس طرح سے جس کونے میں وہ لے جانا چاہ رہا ہے. استعمال نہ ہو کبھی بھی. ہم اپنے مسائل کو جس طرح سے پیش کرنا چاہیے اس طرح سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں. اس سے زیادہ کھل کے میں پیش نہیں کرنا چاہتا، اس طرح اشارہ کرنا چاہتا تھا. آج داخلی الغار زیادہ نظر آ رہی ہے ہمیں سوشل میڈیا پہ، اور بجائے اس کے کہ ہم میں اور تم کے فلسفے کو نہ مانیں، ہم کے فلسفے کو سمجھیں. جیسا بھی ہو، گنہگار صحیح اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، بیگانہ بیگانہ ہوتا. اس سے زیادہ واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی تفصیل کی ضرورت ہوگی. میرا ایک موضوع ہے، میں اسی پہ جاری رکھنا چاہتا ہوں. موضوع میں نے امامت لیا تھا. سورہ سجدہ 32واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 میرا عنوان رہا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اللہ نے لفظ جعل استعمال کیا، جین عین لام جا. اردو میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اور. مجمع کی توجہ ہے سارے میں. میرے والے پنکھے کی بھی تھوڑی رفتار بڑھا دیجیے گا، جو باقی سب کی وہی رفتار میرے بھی پنکھے کی رکھیں. وہ اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھنڈے گرم ہو جائیں گے. نہیں، ٹھنڈا بالکل ہو جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے. اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. توجہ رہے گی عزیزان کرام. موضوع ہمارا ہے امامت. میں نے کل آپ کو ایک تقابل پیش کیا تھا کہ مکتب خلافت اور مکتب امامت کے اندر بنیادی فرق کیا ہے. میں آج آپ کو اگلے مرحلے لے جانا چاہتا ہوں. ہمارا نظریہ یہ ہے تشیع کا، اہل بیت کے ماننے والوں کا. جب ہم کہتے ہیں شیعہ تو صرف اور صرف اثنا عشری کی میں بات کر رہا ہوں، 12 اماموں کے ماننے والے شیعوں کی بات کر رہا ہوں. عزیزان کرام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ منصب امامت اور خلافت یا جانشینی رسول خدا کی یہ منصب الہی ہے، الہی منصب ہے. اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ خالصتاً اللہ کا منصب ہے. وہ انتخاب کرتا ہے اسے نمائندہ کسے بنانا، اس کا فیصلہ ہے. جعل لفظ جعل ہے، جعل بنانے والا، جاعل بنانے والا، جعل بنانا. اردو کا جعل نہیں ہے، یہ کسی اور معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. جین عین اور لام. اللہ نے جناب آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. انبیاء کے لیے اللہ نے کہا ہم نے بنایا ہے. اس آیت میں بھی ہے وجعلنا منہم ائمۃ، ائمہ جمع ہے امام کی، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے. ان میں سے جہاں پہ بھی نبی ہوگا اسے قوم سے ہوگا رسولا منہم. امام بھی ان میں سے ہے. یہ محسوس نہ کریں کہ یہ باہر کی مخلوق ہے، نہیں، اپنے میں سے تلاش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں بھیجے ہیں. توجہ چاہوں گا، ہمارے درمیان، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ ہو. پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں. میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. پیغمبر صحابہ سے مخاطب ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ یہاں پہ واضح الفاظ میں بتا رہا ہے انی جاعل، میں بنا رہا ہوں امام، میں بناتا ہوں. کام یہ اللہ کا. پہلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بنانا اللہ کا کام. دوسرا عقیدہ یہ ہے جسے اللہ بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ معصوم ہوگا. اب آئیے ذرا مجھے صرف آج پہلی چیز کو پیش کرنا کہ بنانے والا خدا ہے، کیونکہ موضوع اب مجالس مختصر ہیں تو اس لیے مجھے جتنا پیش کر سکتا ہوں اتنا پیش کروں گا، لیکن جتنا پیش کروں گا اس کو تفصیل سے پیش کروں گا تاکہ کوئی ذہن میں گنجائش نہ رہے شبہے کی. تو اب
اب بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ بناتا ہے. سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے ہیں. نہیں پہنچا سکا بات؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے. سارے مجمع کی توجہ. سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے کتنے اوصیاء بنائے، تو اللہ نے دو صفات ہمیشہ بتائی ہیں. ایک، وہ ہمیشہ 12 ہوں گے. کچھ لوگ ابھی بھی گھبرائے بیٹھے ہیں. اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں بتایا کہ تعداد کتنی ہوگی تو 12 بتائے ہیں، نہ 3 نہ 4 نہ، ہمیشہ بتائے ہیں 12. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، 5واں سورہ 12ویں آیت. 5واں سورہ ہے 12ویں آیت. 5 اور 12 کو نہ بھلائیے گا. بھائی باقی افراد بھی اسی رفتار سے چلتے رہیں جیسے حضرات چل رہا ہے. تو 5واں سورہ ہے 12ویں آیت. 5 اور 12 کو کبھی نہ بھلائیے گا. اللہ نے ائمہ کی تعداد بھی بتائی ہے، 12 بتائی ہے ہمیشہ، اور وہ بھی 5ویں سورہ 12ویں آیت میں. تو 5 اور 12 ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے گا. 5واں سورہ سورہ مائدہ 12ویں آیت ہے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے ہیں، 12 امام بھیجے ہیں. توجہ ہو سارے. اللہ نے جب بھی قرآن کے اندر اپنے انبیاء کے اوصیاء کی تعداد بتائی ہے تو 12 بچائی. پہلا جو اللہ نے خاصہ بتایا، میں نے کہا 2 خصوصیات. پہلا خاصہ یہ کہ سب 12 ہیں. جناب آدم کے 12 اوصیاء، جناب نوح کے 12 اوصیاء، جناب ابراہیم کے 12 اوصیاء، جناب اسماعیل کے 12 اوصیاء، جناب اسحاق کے 12 اوصیاء، جناب موسیٰ کے قرآن بتا رہا 12، جناب عیسیٰ کے 12. تو پھر پیغمبر کے 12 کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرا. ہمارے نوجوان کبھی بھی کوئی سوال کرے بھائی آپ 12 کو کیوں مانتے ہیں، تو آپ کہیں آپ دلیل دیں 12 کو کیوں نہیں مانتے. دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دلیل کی اسے ضرورت ہے جو 12 کو نہیں مانتا. توجہ ہو بھائی. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. جس پیارے انداز سے سننا سارا مجمع اسی انداز سے سنے گا. تو اللہ نے جب بھی بتایا تو تعداد بتائیے اوصیاء کی 12. اور دوسری خصوصیت اللہ نے بتائی ہے قرآن کے اندر وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ. میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا آگے. وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، بے شک کہ اس کی ذریت میں ہے، اس کے اہل بیت میں ہے. اللہ نے جب بھی انبیاء کے اوصیاء بتایا کہ اس کی ذریت میں، اس کے اہل بیت میں، کبھی نہیں کہا اِنَّ مِن أَصْحَابِهِ. توجہ فرما رہے ہیں ذالک کرام. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ بے شک کہ اس کے اصحاب میں میں نے اس کے اوصیاء کو رکھا. ہمیشہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا من ذریت، بے شک ذریت میں رکھے. اور 12 رکھے، 12 بتائے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر. اور کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ایک مرتبہ جلسہ تھا، وہاں پہ تمام ادیان کے طرف کے جتنے بڑے بڑے ادیانوں کو بلا رکھا تھا. شیعوں کی نمائندگی میں کر رہا تھا. جب سارے ادیان جمع تھے تو ایک مرتبہ یہودیوں عیسائیوں نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو سب میں مشترک ہو، کامن ہو. شیعہ میں اکیلا تھا، باقی سب اہل سنت تھے. مسلمانوں کی طرف بہت سے مسلمان، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، صوفی بھی تھے، سب کے سب موجود تھے. شیعہ بس اکیلا آپ کا یہ بھائی. میں وہاں پہ موجود تھا، سب کے سب یہودی عیسائی. کوئی مشترک چیز ہے ہم میں، کوئی کامن چیز ہو. سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. کہ کوئی کامن چیز؟ میں نے کہا ایک چیز میں پیشنہاد کر رہا ہوں. اب سب کے سب دیکھنے لگے، یہودی عیسائی امامہ بقبر. ویسے ہی بہت سو کے دل پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کون ہے. اس لباس کا رو بھی الگ ہے. خدا کی قسم جب کیمبرج یونیورسٹی کا سیشن ختم ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہمارا کیمرہ مین فیصلہ کرے گا کہ یہ آپ تمام جتنے ادیان کے علماء جمع ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی پادری ہیں، رہبائز ہیں، ربی ہیں، جتنے جمع ہیں، ان میں وسط میں کون کھڑا ہوگا. تو وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا. جب سب کے سب باہر تشریف لائے، ایک مرتبہ مجھے دیکھا کہ یہ مرکز ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا یہ مرکز ہے، تصویر ہر جگہ پہ چھپی ہے، میں وسط میں کہا یہ وسط میں کھڑے ہوں گے، باقی سب خود بخود اپنے آپ کو ترتیب دے لیں. جیسے انہوں نے کہا نا یہ مرکز ہے، میں نے فوراً کہا السلام علیکم صادق عالم.
مولا آپ کے مکتب کا ادنا سا شاگرد بھی جائے تو لوگ لباس دیکھ کے کہیں یہ مرکز ہے، امام ابا کبا کو دیکھ کے کہا یہ مرکز ہے، سب کھڑے ہو گئے۔ تو جب انہوں نے پوچھا نا ایک چیز جو سب میں مشترک ہو، کامن ہو، میں نے کہا میں بتاتا ہوں جو ہر جگہ پہ کامن ہے، جو سب میں مشترک ہے، تمام ادیان آسمانی میں کامن ہے، جو سب جگہ مشترک ہے۔ ہاں کہا کہ سب کے سب سننے لگے، خصوصاً مسلمان بھائی۔ اب یہ کیا پیش کرے گا؟ کامن کیا ہے، مشترک کیا ہے؟ میں نے کہا 12 سب جگہ۔ میں نے کہا 12 سب جگہ۔ فوراً تو فوراً یہودیوں کے جو پہلے وہاں پہ رہبائی تھا اس نے فوراً پڑھ کے کہا اچھا آپ بھی 12 کو مانتے ہیں؟ عیسائیوں نے کہا اچھا مسلمانوں یہودی تم دونوں 12 کو مانتے ہو؟ سوائے مسلمانوں کے سارے تعجب سے دیکھ رہے تھے، کہا کیا بات ہے تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ کہ نہیں یہی 12 کو مانتا۔ تمام ادیان عالم میں 12، تمام ادیان عالم میں 12۔ توجہ ہو، خدا کی قسم گلے میں بہت درد ہے، سینے میں طاقت نہیں، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پورا خون جگر دے رہا ہوں سارے حضرات کی خدمت میں۔ جب ان میرے مسلمان بھائیوں نے کہا نہیں بس یہ 12 کو مانتا ہے، میں نے کہا اٹھو صحیح بخاری کتاب الاحکام، کیا تمہاری صحیح بخاری کے اندر 94واں باب ہے، اس کے اندر لکھا پیغمبر اسلام نے فرمایا لا یزال امر هذه الامه، اس امت کا امر زوال پہ نہیں آئے گا حتی تکون فیہم 12 حتی یکون فیہم 12 رجلا، جب تک کہ 12 مرد حکومت نہ کر لیں۔ میں نے کہا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بعد کتاب الباری صحیح البخاری۔ آپ کا میں نے کہا یہی نظریہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری، اس میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں 7، صحیح بخاری میں بھی 1، اور وہاں پہ لفظ ہے 12 رجلا، 12 مرد۔ بھائی کچھ لوگ پہنچ گئے، نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارے مجمع کی توجہ نہ ہو، میں انہیں ذکر دے رہا ہوں مجمع کی توجہ۔ لفظ آیا 12 رجلا، 12 مرد، 12 رجلا، امام و خلیفہ نے کہا رجل کہا، مرد کہا ہے، مرد۔ اگر مرد کو سمجھنا ہے تو کچھ دیر خیبر چلے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 12 مرد حکومت کریں گے، جب تک کہ 12 مرد، اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو خیبر میں جا کے دیکھیں، وہاں سے آپ کو مرد سمجھ میں آئے گا۔ حبیب خدا نے کہا تھا 40 دن میں فتح کروں گا، میں خیبر نہیں پڑھ رہا، صرف 2 جملے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا 40 دن میں خیبر کو فتح کروں گا، 39 دن گزر گئے، آخری دن باقی رہا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں عالم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار۔ اگر مرد کو سمجھنا ہے تو خیبر سے سمجھے، پہلا تو ہمیں خیبر میں نظر آ گیا، پہلا مرد ہم نے خیبر میں دیکھ لیا، علی بن ابی طالب۔ 11 علی جیسے تلاش کرو جو کرار ہو، بھگوڑے نہ ہو۔ جو ہے جانے گا تو اب حبیب خدا نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے 12 ہوں گے، صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں، ایک میں آیا 12 مرد ہوں گے، ایک میں آیا 12 امیر ہوں گے، اور 5 میں ہے 12 خلیفہ ہوں گے، 12 ہوں گے۔ ہمارے علاوہ وہ اور کوئی دکھا دے جو 12 کا ماننے والا ہو۔ جلال الدین سیوطی کو سب سے غیر متعصب سنی عالم دین کہا جاتا ہے، 911 میں ان کا انتقال ہوا۔
450 साल पहले। अजान गिरामी, उनके पास भी उनकी किताब है, 500 से ज्यादा किताबें उनकी तफसीर पे, हर मौजू पे किताब है, अदब पे हर मौजू पे किताब। उन्होंने किताब लिखी तारीखुल खुलफा, खुलफा की तारीख। उसमें इसी हदीस को उन्वान करार दिया और कहा कि मैंने सब कुछ समझ लिया इस्लाम का, ये हदीस आज तक समझ में नहीं आई। तवज्जो हो, ये हदीस समझ में नहीं आए। और कहा कि मैं तारीख लिख रहा हूं, अल्लाह खुद तरतीब पूरी कर लेगा। भाई अगर मानोगे तो फिर हमारे अलावा 12 है नहीं। बनो मैया बनो बास सबको गिनने के बाद का 12 पूरे नहीं हो रहे। अज़ीज़ान गिरामी, सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले शिया इस्ना अशरी के कोई भी 12 को नहीं मानता। हदीस मौजूद है, 12 की तरतीब पे परेशान है। भाई अगर तुम्हें तरतीब पूरी नहीं हो रही, हमारे पास आओ, हम बताते हैं 12 कौन है। और 12 बिला फसल है। मैं जुमला कह गया हूं, बिला फसल है। कोई समझ ही नहीं सकता कि 12 के निजाम को कि बिला फसल हो। भाई फासलों को मानने वाले कैसे समझे बिला फसल कौन है? इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूं। ऐज़ान गिरामी, खुद सिर्फ सही बुखारी मुस्लिम में नहीं, तिरमिजी में भी है, निसाई में भी है, मुस्नद अहमद बिन हंबल, सब जगह कि 12 होंगे, हर जगह पे है 12। अब मुझे पेश करना है कि दूसरे के अहले बैत में होंगे। अहले बैत, अब ये सुनना चाहेंगे? हमारा अकीदा ये है कि जितने भी हैं वो अहले बैत, क्योंकि अल्लाह ने तमाम अंबिया के असहाब को, उनकी तमाम के तमाम जितने भी मानने वाले औसिया थे, उनके अंसार को और उनके असहाब को एक तरफ रखा। कहा कि उनकी आलम ज़ुर्रियत में वो खून हो, वो शजरा हो, वो पाक दामनी हो। कहा कि शजरे का पाक होना बहुत जरूरी है। तवज्जो रखिएगा, कुरान को भी बगैर वुजू के मस्कने की इजाजत नहीं है। मैं कल जुमला किसी और जगह पे कह रहा था, कुरान को भी बगैर वुजू के, बगैर पाकीज़गी के, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, जब तक कि कोई पाक ना हो कुरान को मस नहीं कर सकता। जब तक पाक ना हो, जब तक पाक ना हो, जिस्म पाक ना हो तो कुरान को मस नहीं कर सकते। वारिस से कुरान को मस करने के लिए शजरों का पाक होना बड़ा पाकीज़गी बहुत शर्त। जब मानने के लिए शर्त है पाकीज़गी, तो फिर वसी के लिए कितनी बड़ी शर्त हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये जो मुझे पेश करना है, आज मैं गदीर से कुछ मतालिब को पेश करना चाह रहा था दलील के तौर पे, अगर सुनना चाहेंगे कि दलील जनाब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम, पूरी जिंदगी जनाब सरवर कायनात ने दलीलें दी हैं और गदीर उसका तर्तीब, अगर आज ना पेश कर सका तो फिर कल मुकम्मल करूंगा मौजू को। लेकिन अब सुन लीजिएगा कि मैं पेश करूं कि जनाब सरवर कायनात ने खुद से दावत ज़ुल-अशीरा से लेके गदीर तक मुसलसल ऐलान किया है जनाब अमीर की इमामत और विलायत का। सिर्फ गदीर में नहीं, दावत ज़ुल-अशीरा से ले, कुछ लोग तो पहुंच गए, दावत ज़ुल-अशीरा से लेके गदीर तक मुसलसल ऐलान किया। चले मुझे दलीलें देनी पड़ेंगी। जब मजमा सब साथ नहीं देते समझ जाता हूं कि मैं कुछ लोग पहुंचे कुछ नहीं पहुंचे। सरवर कायनात ने जनाब अबू तालिब से कहा, चाचा जान तमाम खानदान वालों को दावत कीजिए, मुझे पैगाम पहुंचाना। जनाब अबू तालिब ने दावत का एहतमाम किया, सारे खानदान को दावत दी, सबके सब आ गए। जब आए तो जैसे ही पहुंचे तो एक ने आके एतराज किया, अबू तालिब आपने सारे कबीले की दावत की है और एक भेड़ का ये बच्चा आपने ज़िबा करके सबको रख दिया, हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, पता नहीं तवज्जो है या नहीं, हम बहुत बहुत खाने वाले लोग और आपने इतना सा एक भेड़ का बच्चा ज़िबा किया। और वो कहा कि जितना खा सकते हो खाओ, अबू लहब जितना खा सकता है खा, ये बाकी रहेगा। का क्यों? का मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया। कब इसमें बरकत ही बरकत है। वो जितना आम तौर से खाते थे उससे ज्यादा खाया, फिर भी गोश्त बाकी रहा। सबके सब एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात अपने मकाम से अपने नशिश पे बुलंद हुए, कुछ कहना चाहते थे कि एक मर्तबा अबू लहब खड़ा हुआ, कहा चलो खाना खा लिया और हम ये जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खा लिया, खाना फिर भी बाकी है, ये मेरा भतीजा जादूगर है, चलो। एक मर्तबा सब उठे चले गए, तवज्जो रहे मेरे साथ। जनाब अबू तालिब ने फौरन सवाल किया, भतीजे क्या बात है? कहा चाचा जान मैं जो बात कहना चाहता था अबू लहब ने बात होने नहीं दी। का कोई मामला नहीं, हम कल दोबारा दावत कर देते। जनाब अबू तालिब ने फौरन आवाज दी, का अली सबको हमारी तरफ से दोबारा कल खाने की दावत दे दो। अगले दिन फिर सब आ गए। फिर जैसे ही जनाब सरवर कायनात कुछ कहना चाहते थे, अबू लहब ने कहा चलो खाना हमने खा लिया, गुफ्तगू सुनने की जरूरत नहीं। तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ने कहा कि अब मैं खुद खड़ा होऊंगा उस मकाम पे जहां आप बात करना चाहते हो। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो।
ایک مرتبہ جیسے ہی تیسرے دن کھانا کھاتے ہی ابو لہب کھڑا ہوا، کہا کہ چلو ہم کھانا کھا چکے۔ اب جناب ابو طالب آگے بڑھے۔ مورخین نے یہ لکھا، شیعہ سنی مورخین نے، کہ جناب ابو طالب کے سر کے بال سفید تھے، بھویں سفید، داڑھی سفید، مونچھیں سفید، بزرگ تھے، 80 برس سے سن زیادہ، لیکن ایک مرتبہ بایاں ہاتھ ابو لہب کے گریبان میں ڈالا اور کہا بیٹھ جا جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ طاقت آئی کہاں سے جناب ابو طالب میں؟ اس بڑھاپے میں گریبان میں ہاتھ ڈال کے ایک مرتبہ ابو لہب جو سردار تھا اسے بٹھا دیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں نہیں پتا یہ فاتح خیبر کا نام ہے۔ ایک مرتبہ گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا کہ بیٹھ جا، اور دوسری طرف فوراً جناب سرور کائنات کی طرف مخاطب ہوئے اور دیکھنے کے بعد کہا قم یا سیدی وقل ما شئتا، یا میرے سردار کھڑے ہو جائیے اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ یہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک میں اجازت نہ دوں۔ قل یا سی، قم یا سی، ہے میرے سردار کھڑے ہو جائیے، جو بھتیجے کو سردار کہہ کے کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں کہیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھئی میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لا اقول لا الہ الا اللہ تفلح، تفصیل ہے، وہاں اعلان کیا مجھے امامت کو پیش کرنا، کہ جو بھی میرے اس مقصد میں، میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا فہو اخی و وصی و وزیر من بعدی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، میرے بعد میرا وزیر ہوگا۔ تو اب سارا مجمع دیکھ رہا تھا، ایک بہت نوخیز نوجوان اپنی جگہ پہ بلند ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں ابھی بہت کمسن ہوں، میری ٹانگیں بے شک کہ بہت پتلی ہیں، میں بہت آپ کو کمزور نظر آتا ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ میں پوری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، جو سر آپ کے سامنے اٹھیں گے وہ سر توڑ دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا، میرا آپ سے وعدہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جناب سرور کائنات نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے۔ بھائی یہاں پہ نعرہ نہ ہے، سارے مجمع کی توجہ۔ ایک مرتبہ جب کہا کہ بات مکمل ہو گئی، ابو لہب نے جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ نہیں پہنچا سکا۔ ابو لہب نے کہا ابو طالب اب تک تو صرف بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ بھائی مسلمان سمجھے نہ سمجھے، ابو لہب کافر تھا، وہ سمجھ گیا تھا، آج خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔ توجہ فرمائیں۔ جو فرمارے جانے کی رہا کافر تھا لیکن سمجھ گیا تھا آج فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ اب تک تو صرف بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، وہ مسلمان ہو۔ ایک اور سن لو، کافر ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ابو طالب جناب سرور کائنات کی اطاعت کرتے تھے۔ اسے سمجھ میں آ گیا یہ اسی کے دین پہ ہے، اور آج تک مسلمانوں کا سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ بھائی یہی لکھا ہے نا، بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات ہے جناب ابو طالب کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے۔ بھائی اگر کان میں کہا تو تجھے کیسے پتا؟ کان میں اسی لیے کہا نا کہ کان میں کہنے والی بات ہے دوسرے نہ سنیں۔ توجہ ہو، اب راوی بھی تین ہے وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں قریش کے سردار جمع تھے اور ایک مرتبہ سرور کائنات آئے، چچا سے ملے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ چچا جان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے قریب بلایا، جناب سرور کائنات میں کان میں کچھ کہا۔ اب وہ تین راوی کہنے سردار تھے۔ اچھا تم میں سے کون سردار تھا بھائی؟ توجہ ہو، تینوں کے نام جلدی بتا دوں۔ پہلے ابو ہریرہ جو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں بھائی، بعد میں مسلمان ہوئے، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو مکے کی بات ہے نا، جناب ابو طالب کا وصال تو مکے کے اندر ہوا۔ پہلے ابو ہریرہ، دوسرے عبداللہ ابن عمر جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔
پہنچ رہے ہیں؟ اور تیسرے عبداللہ ابن عباس، بھائی آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے آپ قریش سے ہیں، لیکن وہاں سرداروں میں کیا کر رہے تھے؟ بھائی یہ مجھے نہیں معلوم، ان سے منسوب کیا گیا یا کیا معاملہ ہے؟ ان تین افراد نے روایت کی۔ سرور کائنات نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا، بس یہی جملہ کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ کان میں کہا اور سن لیا، کان میں کہا سن لیا۔ تعجب مسلمانوں پہ سننے پہ آئے تو کان کا اعلان سن لے، اور وہ جو غدیر میں چیخ چیخ اعلان ہو رہا، غدیر میں توجہ ہے جانے کی راہ میں۔ تو اب جناب سرور کائنات نے ایک مرتبہ کہا چچا جان آپ اہتمام، بھائی اب غدیر کو کل مکمل کروں گا کیونکہ غدیر مجھے 1 گھنٹہ اس میں چاہیے کہ میں نے ثابت کرنا ہے آپ سے کہ غدیر ہی کے اندر سارے معاملات ہیں، ہمارے لیے غدیر کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب سن لیجیے، جناب ابو طالب نے فوراً جناب سرور کائنات کے اعلان کے بعد کہا کہ آج سے پھر بھی میں آپ کی اسی طرح حفاظت جاری رکھوں گا جیسے میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا، جناب عبد المطلب سے وعدہ کیا تھا۔ سرور کائنات نے ایک مرتبہ جب اعلان ہو گیا، بات پھیل گئی، جب گھر سے نکلے تو سارے سردار جمع ہوئے، یہ عتبہ شیبہ والے سب کے سب گئے کس کے پاس؟ ابو سفیان کے پاس۔ کہ ابو سفیان اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور وہ کہتے ہیں یہ بہت غلط ہے۔ کہا ٹھیک ہے میرے پاس منصوبہ موجود ہے، میں جلدی جلدی اشارے کر رہا ہوں۔ کہا میرے پاس منصوبہ ہے، سب قریش کے بچوں کو جمع کرو، میں بتاتا ہوں کیا کرنا۔ قریش کے بچے جمع ہوئے اور فوراً ابو سفیان نے کہا دیکھو جیسے ہی کل محمد اپنے گھر سے باہر نکلے بس یاد رکھنا وہ مجنون ہے۔ تو اب 3 تہمتیں پیغمبر اسلام پہ لگائیں گے۔ پہلا مجنون، بچے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات نادان بچے مجنون کو دیوانوں کو پتھر مارنے لگتے ہیں۔ کہا بچوں تم پتھر مارنا یہ مجنون ہے۔ سارے بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، جیسے ہی پیغمبر گھر سے باہر نکلے بچے نعرے لگاتے جاتے تھے مجنون مجنون اور پتھر مارتے رہتے تھے۔ جیسے سرور کائنات گھر کو شام کو واپس آئے، گھر پہنچے، جناب ابو طالب سوال کیا کہ بھتیجے کیا بات ہے، یہ پورے جسم پہ نشان کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان کوئی بات نہیں۔ کہ نہیں مجھے بتائیے بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہ چچا جان یہ ابو سفیان نے قریش کے بچوں کو جمع کیا اور سکھا کے لایا ہے اور وہ بچے نعرے لگاتے رہتے ہیں مجنون اور مجھے پتھر مارتے رہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا میرے ساتھ چلیے۔ توجہ، جناب ابو طالب نے رسول خدا سے کہا میرے ساتھ چلیے۔ رسول خدا چل پڑے۔ جس سے بغیر چونو چرا کے بغیر اعتراض کے رسالت سال چل دے، بغیر کسی اعتراض کے بغیر سوال کے جس کے ساتھ رسالت چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اگر میں بات پہنچا پاؤں۔ چلے جناب ابو طالب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو لے کے آئے اور آنے کے بعد دستک دی، ابو سفیان کے دروازے پہ دیکھا سارے قریش کے سردار بیٹھے ہیں۔ کہا ابو سفیان یہ قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو، بس اتنا رہنا تھا۔ جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا پھر سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے۔ تو بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے، چلیں گے نا میرے ساتھ؟ تو جناب اب دیکھیں جناب امیر کا تعارف تھا، گہوارے میں اشدر کو چیرا تھا، لیکن وہ تھی امامت کی ابتدا، اب ہے لڑکپن۔ کبھی کسی نے لڑکپن میں نہیں دیکھا تھا، نوجوانی میں نہیں دیکھا تھا، بس یہ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک بچہ میرے گھر میں بھی، یہ کہا اور فوراً جناب سرور کائنات سے کہا کہ واپس چلیے۔ اب سب کے سب سوچ رہے ہیں پورے مکے کے بچے ہیں، یہ ایک بچہ کیا کرے گا؟ انہیں نہیں پتا یہ کون ہے، شاید کوئی مظہر العجائب ہے۔ توجہ ہو، جناب ابو طالب گھر آئے، میں بھائی اپنے انداز سے پیش کروں گا، کیسے بلایا ہوگا؟ کہا ہوگا علی۔ جناب امیر نے کہا کہ بابا جان فرمائیے کیا بات ہے؟ کہ کل جب میرا بھتیجا باہر جائے تبلیغ کے لیے تو آپ ساتھ جائیے گا۔ کہ بابا جان جیسا آپ نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ کہ ایک بات یاد رکھیے گا علی، کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے۔ کہ میرا آپ سے وعدہ کوئی پتھر ان تک نہیں پہنچے گا۔ صبح نمودار ہوئی، سرور کائنات تبلیغ کے لیے نکلے۔ باپ نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا، بیٹے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا۔ میں اپنے انداز پیش کروں، قرآن کا سورہ ہے والشمس وضحاہا،
والقمر اذا تلاہا، بس سرور کائنات شمس سے چلے، مکے میں محمد مصطفیٰ کا نور طلوع ہوا، قمر پیچھے پیچھے، والقمر اذا تلاہا، جو قمر اس کے پیچھے آئے چلے، جیسے ہی نکلے جناب سرور کائنات سامنے پشپ جناب امیر، سامنے سے بچے آئے، ایک بچے نے پتھر مارا، جناب امیر سامنے آئے، پتھر سینے پہ لیا، بچے کا ہاتھ پکڑا، جب دھکا دیا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ دوسرا بچہ سامنے آیا، جب اس نے پتھر مارنے کی کوشش کی، گریبان میں ہاتھ ڈالا، دیوار سے دے مارا، بچے کا سر پھٹ گیا، کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹی، سارے بچے روتے ہوئے گھر گئے۔ اب مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا۔ کچھ دیر اور چلیں گے میرے ساتھ۔ اب مکے کے تمام بچے اپنے اپنے گھروں پہ گئے، کہا کہ کس نے مارا؟ کہا کہ بھئی علی نے مارا۔ تمام کے تمام قریش کے لوگ، اب میں اپنے الفاظ میں پیش کروں، اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے فوراً گئے اپنے سرداروں کے پاس، کا کیا ہوا؟ یہ سارے بچے کیوں، کس سے مار کھا کے آئے؟ کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا ہمارے بچوں کو۔ سب کے سب قریش کے سرداروں کا ابو سفیان کے پاس چلو، آئے ابو سفیان کے پاس، کہا ابو سفیان، ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا سب سے کہو میرے ساتھ چلے۔ ابو سفیان تمام قریش کے سرداروں کو لے کے، والدین کو بچوں کے ساتھ لے کے جناب ابو طالب کے در پہ، دروازے پہ دستک دی، جناب ابو طالب نے بڑے ہی خرامہ انداز سے دروازہ کھولا، مسکرا کے دیکھا کہ ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا کہ اے ابو طالب، آپ کے بیٹے علی نے تمام قریش کے بچوں کو مارا۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا بچوں کا معاملہ، بچوں میں رہنے دو۔ ایک مرتبہ سب سمجھ گئے، ابو سفیان نے کہا کہ بھئی اس بچے کا مقابلہ تو ممکن نہیں ہے اگر بات پہنچ رہی ہو۔ اب دوسرے منصوبے کی ضرورت تھی، کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں۔ اب دوسرے منصوبے کی ضرورت تھی، تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو بچوں کے سے بات ٹل گئی ہے، اب یہ علی ہر جگہ پہ آ جایا کرے گا، ہر بچہ مار کھا کے آئے گا۔ یہ اب سمجھ میں آ رہا قریش کے بچوں میں اتنا بوجھ کیوں تھا علی کا، بچپنے سے پٹتے آ رہے تھے۔ جب بھی کوئی ہاتھ اٹھا جناب رسالت مآب کی طرف تو جناب علی اس ہاتھ کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تب ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کہ نئے منصوبے کی ضرورت ہے، کہا کہ اب بچوں کو چھوڑ دو، اب میں خواتین کو قائل کروں گا۔ ساری کی ساری خواتین کو جمع کیا، کبھی اور تو سن لو، یہ محمد جب گھر سے نکلے نا تو یاد رکھو یہ جادوگر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 الفاظ قرآن نے استعمال کیے کہ ان لوگوں نے کہا، پہلا کہا مجنون، دوسرا کہا جادوگر، تیسرا کہا شاعر۔ سن رہے ہیں؟ کہا بچوں سے کہا تھا مجنون، اب خواتین سے کہا جادوگر ہے۔ خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی تھی، انہوں نے کیا کیا، جیسے نکلتے کوڑا پھینکنے لگی، راستے میں کانٹے بچھانے لگی۔ جناب سرور کائنات پھر بھی نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مردوں سے کہو کہ وہ بھی اپنے کارفانی کرے گا، کیا شاعر ہیں غیر سنجیدہ، اس زمانے کے شعراء شرابی ہوتے تھے، شراب پیتے تھے، کہا کہ بھئی یہ مجہول الحال ہے۔ توجہ ہے دیدار گرامی، 3 منصوبے بنائے، تینوں ناکام۔ توجہ ہو سارے مجمع کی، یہ ابو سفیان 3 منصوبے بنائے تھے۔ معاشرے کے 3 طبقات ہوتے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ ابو سفیان نے اس زمانے میں 3 منصوبے بنائے سرور کائنات کے مشن کو فیل کرنے کے لیے۔ آج عزاداری کے خلاف بھی 3 طرح کے منصوبے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ۔ بچوں سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا، سبق کے کاٹ کے کھا لیں گے۔ خواتین سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا، یہ شام غریبہ کا کیا حال ہوتا۔ مردوں سے کہتے ہیں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ابو سفیانیوں کا یہ پرانا طریقہ کار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، سرور کائنات کے خلاف بھی 3 طرح کے منصوبے بنائے اور وہ ناکام رہے۔ آج شیعوں کے خلاف بھی 3 طرح کے منصوبے ہیں، تینوں ناکام ہیں، تینوں ناکام ہیں، تینوں۔
تینوں ہر طرح سے ناکام ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا عزاداری آئی ہی تھی بقا کے لیے، اسے بقا رہے گی. اب جو جو اس سے وابستہ ہوتا رہے گا وہ بھی باقی رہے گا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. تو عزیزان گرامی پوری دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے جناب سید الشہداء کا صدقہ ہے، ہر چیز باقی ہے. میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہوتا، 2 مجالس اس کے فوراً بعد ہوتی ہیں، تو میں جتنا پیش کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سنیں گے تھوڑی دیر. جناب سید الشہداء نے دیکھا یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں. خدا کو تو زوال ہے نہیں، تو اب جیسے ہی سید الشہداء خدا کے اندر فنا ہوئے تو اب حسینیت کو بھی زوال نہیں ہے. جب تک خدائی ہے تب تک حسینیت ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ جو شہداء کربلا تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے امام حسین کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا بقا انہی کو ہے، تو کیوں نہ ہم ان میں فنا ہو جائیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ الفاظ کہ جتنے بھی زیارات کے اندر آئے ہیں کہ فنا آپ کے اوپر فنا ہونے والوں پہ بھی سلام ہو. اے حسین صرف آپ پہ سلام نہیں ہے، آپ کے اوپر فنا ہونے والوں پہ بھی سلام. ان سب پہ اس لیے سلام ہے کیونکہ حسین پہ فنا ہوئے. عزیزان گرامی حسین پہ فنا ہونے کے لیے اس وقت ہونا ضروری نہیں تھا، آج بھی فنا ہو سکتے ہیں اگر آپ عاشق حسین ہیں. میں جملہ ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے. سنیں گے یہ 2 جملے نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جب صفین یا نہروان کی جنگ کی فتح پہ ایک آدمی نے آ کے جناب امیر سے کہا مولا آج آپ کی اس فتح کی مجھے تو خوشی ہے، لیکن اگر میرا بھائی ہوتا نا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوتا، وہ آپ کا بہت عاشق تھا. مولا جانتے ہیں میرے الفاظ کو ضبط کیا جا رہا ہے، ضبط کیا جا رہا ہے، لکھے جا رہے ہیں، یہ الفاظ باقی ہیں. کیا کیوں نہیں ہے یہاں؟ کہا مولا وہ زندہ نہیں ہے. کہا اگر زندہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ میرے دشمن کے ساتھ یا میرے ساتھ؟ کہا مولا آپ کے رقاب میں اس کا پاؤں ہوتا، وہ